بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری۔ تقسیم سے قبل حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد امرتسر میں ایک تقریر کے دوران شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان فرما دیا۔ سنو، کوئی دل میں یہ خیال نہ کرے کہ حضرت نے تمام ساتھی علماء کرام کو کسی خاص بنا پر چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ مجھے کامل یقین ہے کہ حضرت کا یہ دیانتداری کا فیصلہ ہے۔ اب رائے ان کی صحیح ہے یا دوسرے علماء کرام کی یہ الگ بحث ہے، مگر جو شخص حضرت مولانا پر بددیانتی کا الزام لگائے گا، انہیں برا کہے گا، تو میں اس کے منہ پہ خاک جھونک دوں گا۔ متحدہ ہندوستان میں ایک دفعہ شیاما پرساد مکھرجی، صدر ہندو مہاسبھا نے تقریر میں کہا، مسلمان ہندوستان کو تو اپنا وطن ہی نہیں سمجھتے، ان کا تو بچہ بچہ گیت گاتا ہے، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بوریا بستر اٹھا کر مدینے چلے جائیں، ہم جانیں اور ہمارا ہندوستان۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں فرمایا، شیاما پرساد جی کہتے ہیں ہمارا ہندوستان سے کیا تعلق ہے، ہمیں مدینہ شریف چلے جانا چاہیے، ہمیں مدینے سے انکار نہیں، ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں خوش نصیب جاتے ہیں، یہ ہماری منزل شوق اور محبت کی بات ہے کہ ہمارا بچہ بچہ کہتا ہے کہ میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، مگر مدینے والے نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا پیغام لے کر سارے دنیا میں گھوم جاؤ، ہم اس ارشاد کا کاربند ہیں۔ اس پیغام کی برکت سے جگہ جگہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کہیں خود بخود تج و تاج اسلام کے قدموں میں آئے، کہیں اسلام نے تخت و تاج والوں کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں، جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تنہا ہندوستان میں آئے تھے تو ان کی نگاہ فیض سے روزانہ ہزاروں ہندو خود لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے تھے، تم تاریخ کے اوراق کو کہاں گم کرو گے؟ کیا شیاما پرساد مکھرجی اس سے مکر سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو ہمارا ہندوستان سے کیا تعلق ہے، ہم نے 9 سال تک یہاں حکومت نہیں کی، یہاں ہمارے چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے صابر، ہمارے مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور دیگر ہزاروں اولیاء کرام خوابیدہ ہیں، ہمارے مساجد اور قلعے موجود ہیں، مسلمان جہاں آباد ہو جائے وہی اس کا وطن ہے۔ اس کے برعکس میں پوچھتا ہوں، تمہارا کیا ہے؟ جتنی دیر جینا ہو جیے، پھر ادھر مرے ادھر جل کر راکھ کر دیا، کچھ راکھ کر ہوا اڑا کر لے گئے، کچھ ہوا اڑا کر لے گئے، کچھ گنگا جمنا کر سپرد کر دی۔ شیاما جی، مسلمان زندہ ہے تو 1 فٹ جگہ لیتا ہے، مرے تو 6 فٹ جگہ گیر لیتا ہے، گویا وہ جہاں ایک بار آ جائے اسے مر کر بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم ہندوستان کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اچھا، ایک بات اس قصے میں جو اہم ترین بات ہے، اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ اچھا جملہ ہے، اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ اور دیکھا آپ نے، رائے کا اختلاف ہے، لیکن کیا کہہ دیا کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں آج کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو اس کے 100 خون حلال ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے؟ سیاست کا اختلاف آپ کے سامنے نہیں ہے، بس پھر اس کی ماں بہن، اس کی عزت آبرو، بس سب کچھ حلال ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جائے۔ یہی گھروں میں ہو رہا ہے اس وقت۔ اسی وجہ سے آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس وقت علماء اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ مدارس میں اور تمام تعلیم گاہوں میں ادب الخلاف پڑھانا چاہیے، اور اس پہ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور بہت زبردست ہے۔ ابھی الحمدللہ ہماری ایک کلاس ہوئی اختلاف کے موضوع پہ، آئیں اختلاف کرنا سیکھیں، آئیں اختلاف کرنا سیکھیں۔ تو خواتین نے، معلمات نے وہ کلاسیں کرائیں، بہت اچھے نتائج نکلے۔ تو اللہ اور کسی نے اچھی بات کہی ہے، انسان کا پتہ ہی اختلاف کے وقت چلتا ہے، اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، جب اختلاف ہو جائے نا تو پورا اندر کا ایکس رے ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اختلاف کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان، اگر کوئی آدمی اختلاف کے وقت بھی مہذب ہے، اللہ اکبر، بہت عظیم انسان ہے، بہت عظیم انسان ہے وہ، ایسوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اختلاف کے وقت بھی کوئی اچھا ہے، آگے ادارے کے اندر سب صحیح ہے، ادارے سے جب اختلاف ہوا، پھر تو بس ادارہ بھی خراب، ادارے والے بھی خراب، کچھ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ چیز میں نے تبلیغ والوں میں دیکھی یار،
اللہ اکبر، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی، پھر آخر میں کسی نے فیصلہ کر دیا بھائی آپ یہاں سے جائیے، آپ مقامی کام کریں، لیکن اس نے تبلیغ کو برا بھلا کہنا نہیں شروع کیا، وہ اسی طریقے سے تبلیغ میں چلتے رہے۔ شخصیتوں سے اختلاف ہوا ہے، کام سے تو اختلاف نہیں ہو۔ تو ہمیں بھی بہت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے یار۔ جو صحیح معنی میں علماء ہوتے تھے نا، تو علم کے ساتھ حلم کا بڑا زور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، علیمًا حلیمًا، علیمًا حلیمًا، علم کے ساتھ حلم ہے۔ اگر علم کے ساتھ حلم آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ علم نافع آ رہا ہے، اور اگر جذباتیت، اکھڑ پن، بد تہذیبی، چھوٹی سی بات پہ ایک دم انگارے لگ جانا، اس کا مطلب ہے باطن، اور یہ کبر کی نشانی۔ کل پرسوں ہی میں نے پڑھا، اس وقت معاشرے میں نا کیا کہیں گے کہ عدم برداشت، اور چھوٹی سی بات میں بس آگ لگ گئی جیسے، یہ رجحان بہت۔ اللہ ہی ہمارے لیے آسان کر دے بھائی۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، جس کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ زندگی میں پریشان رہے گا۔ مثلا آپ کو آج دن میں 100 باتوں پہ غصہ آیا تو پریشانی کتنی مرتبہ ہوگی؟ اور ایک آدمی کو صرف 2 باتوں پہ غصہ آیا تو اس کو کتنی ہوگی؟ اور غصہ آدھی اصلاح ہے اگر غصہ قابو آ گیا۔ کہتے ہیں ساری بیماریوں کی جڑ غصہ ہے، غصے کی جڑ تکبر ہے، تکبر کی جڑ ہوا ہے، خواہش، حب جاہ یا حب مال۔ خلاصہ نے بہت غور سے سنیے یہ باتیں، آپ لوگ نہیں سمجھے؟ اللہ یہ آسان کر دے یار ہمیں، بس ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، نفسانیت ہے، کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، اور ہم کامیاب انسان کی زندگی نہیں گزار رہے۔ تو اس کی کوشش کرنا، اللہ ہمارے اندر حلم پیدا کر دے، دعائیں بھی مانگنا اس کی۔ اچھا مجھے ایک یاد آیا قرآن میں، وہ ربنا وہ کیا ہے، وحنانا من لدنا، وحنانا کیا ترجمہ کریں گے؟ وحنانا یا حنان، نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بنا دے بھائی کہ نرم دلی، ساری خیروں کی جڑ نرم دلی اور تحمل، زبان کو بند رکھنا، اپنی زندگی بہت خوبصورت گزر، ہر چیز سے الجھنا، یہ کیوں بولا، یہ کیوں کیا گیا، یہ کیا رویہ اختیار کیا، یہ کیوں کیا، بس پھر زندگی میں پریشانی۔ کامیاب لوگ اپنے چہرے پہ 2 چیزیں، زبان بند اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ کسی نے کہا خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، اور مسکراہٹ الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ بہت بڑی باتیں ہیں یہ، اور یہ سب ہمارے نبی کی سنتیں ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے بھائی، جلدی یہ چیزیں آپ لوگ اختیار کر لیں۔ ہم نے آپ کو دی نا کتاب عادتوں والی، لکھاؤ نا، بتاؤ ذرا سا سب سے زیادہ متحمل، سب سے زیادہ برداشت کرنے والا آپ میں سے کون ہے بھائی؟ ایک نام دے دو جلدی۔ اور وس ہے ثناء الرحمان کون ہے؟ اسید کون ہے؟ ماشاءاللہ بھائی، مبارک بھائی، ہمارے لیے دعا کر دو یار، سمجھ گئے؟ اور اس وصف کو اللہ کا شکر ادا کرو جا کے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہی چیز ہے، اعراض۔ آپ سارا قرآن پڑھ، فاعرض۔ وہ بھائی کس سے الجھو گے؟ الجھنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے تم سب میرے مزاج کے مطابق ہو جاؤ، تم بھی میرے مزاج کے مطابق ہو جاؤ، تم بھی ہو جاؤ، تم بھی ہو جاؤ، تم بھی ہو جاؤ۔ تو ممکن ہے ساری دنیا کو اپنے مزاج میں ڈھالنا؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے نا۔ تو ناممکن کو ممکن بنا رہا ہے غصے والا۔ لکھو بھائی ان کا نام اور لے لو دستخط، اچھی یوں لکھا کریں، میں بتاؤں گا کیسے۔ وہ جو ہماری کتاب ہے نا، اس کے آخر میں لکھیں امتیازی صفت نمبر 1، امتیازی صفت تحمل، بردباری، برداشت، یہ لکھیں، اور مٹھائی کھاؤ اس سے۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام کر دیا بھائی، نہیں سمجھنا ہے؟ ان سے مٹھائی کھانی چاہیے۔ چلو بھائی اللہ ان سے دعائیں بھی کرواؤ بھائی، ہمارے لیے بھی دعا کر دو یار، اللہ ہمیں بھی انسان بنا دے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ نرمی، آپ نے نہیں پڑھا جس کو نرمی مل گئی اس کو ساری خیریں مل گئیں۔